learning Quran together. بسم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 41۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور البتہ پھیر پھیر کر لاتے ہیں ہم، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اپنے بندوں کو خوشخبریاں دے کر، ڈراوے بیان کر کے مختلف احکام واضح کیے ہیں اور طرح طرح کے دلائل دیے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نصیحت کی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے لیے لائحہ عمل بنائیں، وہ ان چیزوں کو اپنائیں جو انہیں نفع دیتی ہیں اور ان کو چھوڑ دیں جو نقصان دہ ہیں۔ وما یزیدہم، اور نہیں وہ زیادہ کرتا انہیں، الا نفورا، مگر نفرت میں۔ اللہ تعالیٰ کی نصیحت اور دلائل دینے کے باوجود اکثر لوگ حق سے بغض اور باطل سے محبت رکھنے کی وجہ سے اس قرآن سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ اللہ کی آیات کو نہ سنتے ہیں، نہ اپنے لیے ضروری خیال کرتے ہیں، نہ ان کی پرواہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کی گئی نصیحتیں لوگوں کی نفرت میں اضافہ کرتی ہیں اور وہ حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا سورہ بنی اسرائیل 82 میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، آپ کہہ دیں اگر اس کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، اذن لابتغوا، تب وہ تلاش کرتے، الی ذی العرش سبیلا، عرش والے کی طرف کوئی راستہ۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس موضوع پر دلائل دیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ یہ اللہ کی شریعت کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا ہے اور شرک سے روکا ہے۔ ایک دلیل یہاں بیان فرمائی ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مشرکوں سے کہہ دیں جنہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کوئی اور اس کا شریک ہے، یعنی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں جو ہمیں اس کے قریب کر دیں گے اور ہمارے سفارشی ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے قرب کے لیے کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں، تو جو شخص اپنے آپ کو رب کی عبادت کا محتاج سمجھتا ہے وہ اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو کیسے معبود قرار دے سکتا ہے؟ کیا یہ سب سے بڑی حماقت اور سب سے بڑا ظلم نہیں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناؤ، پھر یہ سمجھو کہ وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور تمہارے حق میں سفارش کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً آپ کے رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ سے ہی ڈرا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 57۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بے حد بلند، اما یقولون، اس سے جو وہ کہتے ہیں، علواً کبیرہ، بہت زیادہ بلند، بہت بڑا۔ یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے الزامات سے، ان کے شرک سے اور ہمسر بنا لینے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک اور بلند ہے جو لوگ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے کوئی شریک ہے۔ وہ عالی قدر اور عظیم الشان ہے اور اس کی کبریائی بھی ظاہر ہے۔ اس کی کبریائی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو۔ جو کوئی اس بات کا قائل ہے وہ صاف گمراہ اور بہت بڑا ظالم ہے۔ ساتوں آسمان اور جو کچھ ان کے اندر موجود ہے، اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان کے اوپر ہے، سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ فرمایا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، حالانکہ زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورہ زمر 67۔ تسبح لہ، تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے، السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو ان میں ہے۔ آسمانوں اور زمین کی مخلوق اس بات کی ضرورت مند ہے کہ کوئی ان کا معبود ہو جس سے وہ محبت کریں، جس کا وہ قرب حاصل کریں اور جس کی وہ پناہ لیں۔ اس اعتبار سے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور ان کی یہ محتاجی کسی وقت بھی ختم نہیں ہوتی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی چیز نہیں، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی درخت، نباتات، جمادات، زندہ اور مردہ مخلوقات سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ زبان حال سے اور زبان قول سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے۔ سورہ صاد 18۔ بعض صحابہ نے بیان کیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے کھانے کی تسبیح سنی۔ صحیح بخاری 3385۔ اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں۔
ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ ایک چیونٹی نے ایک نبی حضرت عزیر یا موسیٰ علیہ السلام کو کاٹ لیا تھا تو ان کے حکم سے چیونٹیوں کے سارے گھر جلا دیے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تھا تو تم نے ایک ایسی خلقت کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ صحیح بخاری 3019۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی تم مخلوقات کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ تم ان کی زبان سے ناواقف ہو، مگر اللہ تعالیٰ جو ساری مخلوقات کا خالق ہے، جو عالم الغیوب ہے، وہ سب کی تسبیح کو جانتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار نہایت بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، وہ نافرمانوں کو فوراً سزا نہیں دیتا، جو اس کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں کہ جس سے آسمان پھٹ جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان کو بھی وہ مہلت دیتا ہے، انہیں بھی رزق دیتا ہے، درگزر کرتا ہے اور انہیں توبہ کے لیے بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حلیم اور غفور کو یہاں اس لیے لایا گیا کہ انسان خطا کار ہے، اس کو اللہ کی ذات کی اتنی بھی پہچان نہیں جتنی کائنات کی دوسری مخلوقات کو، اسی لیے وہ شرک کرتا ہے۔ اگر اللہ مہلت نہ دے، مغفرت نہ کرے تو سب برباد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بار بار نصیحت کرتا ہے، ڈراتا ہے۔ وہ غفور ہے، انسان کی غلطیوں اور جہالتوں سے درگزر کرتا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ، تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان بنا دیتے ہیں، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجاباً مستورا، ایک پردہ چھپا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو جھٹلانے والوں کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ کیسے اللہ ان کے اور ان کے ایمان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ قرآن کے فہم اور اس کے حقائق کو سمجھنے اور اس کی اطاعت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان ایک آڑ حائل کر دیتے ہیں۔ اس بات کا اعتراف مشرکین قریش بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل اس سے پردے میں ہیں جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، پھر تم عمل کرو، یقیناً ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ سورہ فصلت آیت 5۔ ابن منذر نے ابن شہاب سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین قریش کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے اور ان کو کتاب اللہ کی طرف بلاتے تو وہ کہتے کہ یہ ہمیں مائل کرنا چاہتے ہیں، جس کی طرف یہ ہمیں بلا رہے ہیں اس سے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں انہی کے قول روایت کر دیے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ڈال دیتے ہیں ہم ان کے دلوں پر، أَكِنَّةً، کئی پردے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ سمجھ سکیں اسے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں۔ مشرک اس طرح ضرور سنتے ہیں تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وقر سے مراد ایسا بوجھ ہے، ایسا ڈانٹ ہے جو قرآن سننے کے راستے میں رکاوٹ ہو۔ ان کے کان قرآن نہیں سن سکتے، یعنی سن بھی لیں تو فائدہ نہ اٹھائیں، سیدھے راستے پر نہ آ سکیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، وَحْدَهُ، اکیلے اسی کا، وَلَّوْا، وہ پھر جاتے ہیں، عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، اپنی پشتوں پر، نفورا، نفرت کرتے ہوئے۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور انہیں شرک سے روکتے ہیں اور توحید کی طرف بلاتے ہیں، تو مشرکوں پر ان آیات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن سے بغض رکھنے کی وجہ سے اور شرک سے محبت کی وجہ سے ناک منہ چڑھاتے ہیں اور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر 45 میں، اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ قرآن سن کر قبول نہ کرنے والوں کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ یہ ایسا شخص ہے جس کے دل پر پردہ پڑا ہوا ہے، کانوں میں بوجھ ہے اور اچانک وہ نفرت سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ دراصل اپنے رب سے بھاگنے والے کی تصویر ہے۔ نحنو اعلم، ہم زیادہ جانتے ہیں، بما یستمعون بہ، اس کو جو وہ غور سے سنتے ہیں اس کے ساتھ، اذ یستمعون الیک، جب وہ غور سے سنتے ہیں آپ کی طرف، واذ هم نجوا، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون، جب ظالم کہتے ہیں، ان تتبعون، کہ نہیں تم پیچھے چلتے، الا رجلا مسحورا، مگر ایک آدمی کے جس پر جادو کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ مشرکوں کو سنتے وقت فائدہ اٹھانے سے روک دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے ارادے برے ہیں۔ وہ اس لیے قرآن سنتے تھے کہ کوئی چھوٹی سی بات ہاتھ آ جائے تو وہ اس شوشے کی وجہ سے اس میں کوئی عیب جوئی تلاش کر سکے۔ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا،
جب ظالم کہتے ہیں کہ نہیں تم پیچھے چلتے مگر ایک آدمی کے جس پر جادو کیا گیا، مسحور سے مشرکوں کی مراد یہ ہے کہ یہ شخص آسیب زدہ ہے اور جو کلام یہ پیش کرتا ہے اسے کوئی جن پڑھا جاتا ہے۔ کوئی آپ کو شاعر کہتا، کوئی کاہن، کوئی دیوانہ اور کوئی آسیب زدہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدبخت آپ کے لیے لقب تجویز کر رہے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں۔ کفار مکہ قرآن حکیم کو سنتے تھے، متاثر بھی ہوتے تھے، پھر خفیہ مشورے اور سازشیں کرتے تھے، پختہ عہد کرتے تھے کہ نہیں سنیں گے۔ پھر جب ان کی فطرت انہیں سننے اور ماننے کے لیے مجبور کرتی تو قرآن سنتے تھے، لیکن ہٹ درمی اور مکاری سے اپنے تاثرات کو چھپاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر قرار دے دیتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔